اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان، میں آج تقریباً پھر کچھ دنوں کی تاخیر کے بعد حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں۔ گو کہ یہ عنوان اتنا وسیع ہے کہ اس پہ تو مسلسل ہی لکھا بھی جا رہا ہے اور اس پہ بولا بھی جا رہا ہے، مگر یہ نہ ختم ہونے والا عنوان ہے، ختم نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی اور اس موضوع کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے علمی علم عطا کیا ہے۔ سوائے اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل و ذکر سے پوچھ لو۔ تو عنوان ہے علم۔ علم ایک ایسا عنوان ہے کہ جس پہ جتنے بھی لوگ آئے انہوں نے اپنی فہم و فراست، عقل و شعور، معرفت اور اپنے علم کی بنیاد پہ کتابیں بھی تصنیف کیں، کتابیں بھی لکھیں، تقاریر بھی کیں، خطبے بھی دیے، مذاکرے بھی ہوئے، مباحثے بھی ہوئے اور گفتگو بے انتہا بھری پڑی ہے، خاص کر تاریخ اسلام میں کہ مناظرہ بھی ہوا، دلائل بھی دیے گئے، قرآن بھی پڑھا گیا، احادیث کا ریفرنس بھی دیا گیا، مگر علم کا جو حق ہے وہ کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا ہے۔ مثال کے طور پہ آیت قرآن مجید میں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ہر وہ چیز آپ کو عطا کر دی ہے، ہر وہ علم آپ کو دے دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اب یہ عبد اور معبود کے درمیان ایگریمنٹ ہے کہ معبود نے کتنا علم دیا اپنے بندے کو اور بندے نے اپنے رب سے کتنا علم لیا۔ یہ کوئی زندگی میں کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں علم میں کامل ہوں، علم میں کوئی کامل نہیں ہو سکتا ہے، مگر اتنا ضرور جان لیں کہ ایک ہوتا ہے گلاس میں پانی اور ایک ہوتا ہے پانی میں گلاس۔ گلاس کا جو پانی ہے وہ کچھ دیر کے بعد ختم ہو جائے گا اور گلاس خالی ہو جائے گا، مگر اگر وہی گلاس سمندر میں رکھ دیا جائے، ڈال دیا جائے تو کبھی خالی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس میں سے لیا جائے گا، بھرا جائے گا اور دیا جائے گا، بھرا جائے گا اور دیا جائے گا۔ بس کچھ ایسے ہیں جن کی صفات بیان ہوئی ہے قرآن مجید میں۔ راسخون فی العلم، جو علم میں راسخ ہیں، اوتیوا العلم، یہ دو لفظ ہوئے، یہ سب قرآن سے ہیں۔ راسخون فی العلم، اوتیوا العلم، اہل الذکر، اولو الامر اور باقی جو ہے اولو الالباب۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جن کے معنی کا تعین بہت مشکل ہے، جیسے اولو الامر کا تعارف یا اس کی وضاحت ہر آدمی اپنے فہم و فراست، عقل و شعور کے حساب سے کر رہا ہے، اور آج بھی کر رہا ہے، اور ماضی میں بھی کیا تھا اور مستقبل میں بھی کرے گا، مگر اصل میں کیا معنی ہے اولو الامر کے، یہ حتمی وہی بتا سکتے ہیں جو اولو الامر ہیں۔ راسخون فی العلم وہی ہیں جن کو پتہ ہے کہ اللہ نے ان کو کتنا علم دیا ہے۔ اہل و ذکر وہی ہیں جن کو پتہ ہے کہ اللہ نے ان کو کتنا علم عطا کیا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو یہ تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو ہر وہ چیز کا علم دے دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو کتنا دیا، یہ تیسرا کوئی شخص بتا نہیں سکتا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ علم عنوان ہے جس کو بولتے بولتے، پڑھتے پڑھتے، علم وہ سمندر ہے جس میں جتنا آپ آگے ہاتھ بڑھا کے بڑھتے جائیں گے آپ کو وسعت سمندر اور زیادہ لگتی رہے گی، یعنی آپ آگے بڑھتے جائیں گے، آپ کو تا حد نظر ساحل نظر نہیں آئے گا، سمندر ہی سمندر نظر آئے گا۔ تو علم کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا در ہیں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب اس چیز کو میں کیا کروں کہ علم کا لام جو ہے، علم کا لام وہ ہے لا الہ الا اللہ۔
علم کا جو میم ہے وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور علم کا عین جو ہے وہ ہے علی ولی اللہ۔ تو آپ یہ کہیں گے کہ عین پہلے ہے اور میم بعد میں ہے، تو اس کی بھی دلیل ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، پہلے دروازہ آئے گا، پہلے در آئے گا، اس کے بعد سے شہر آئے گا، اسی لیے علم کا عین پہلے ہے اور میم بعد میں رکھا گیا ہے۔ کچھ ایسے بندے ہیں جس کو سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان وہ ہے جس نے علم قرآن عطا کیا، انسان کو خلق کیا اور بیان کی قوت دی، جبکہ عقل کہتی ہے کہ رحمان وہ ہے جس نے انسان کو خلق کیا، علم قرآن عطا کیا اور بیان کی طاقت دی۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، سورہ نمل جسے بعض جگہ پہ چیونٹی لکھا گیا ہے، بعض جگہ پہ چوٹا لکھا گیا ہے، اس میں سورہ نمل میں تذکرہ دو، ایک تو چونٹی کا تذکرہ ہے کہ آپ نے اپنے بلوں میں چونٹیوں کو حکم دیا، جو ملکہ جو ہوتی ہے چونٹیوں کی، اس پہ تو جناب امیر کا خطبہ بھی موجود ہے، مولا کائنات کا چونٹیوں پہ، چمگادڑ پہ خطبہ موجود ہے نہج البلاغہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چونٹیوں میں سے اس کی ملکہ نے یہ کہا کہ اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر ہمیں رونتا ہوا کچلتا ہوا گزر جائے اور ان کو شعور بھی نہ ہو۔ یہاں اس نے کہا اور وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ ان کو یہ پتہ چلا، جن کو ہوا، آگ، پانی، چرند پرند، جنات، ہر چیز پہ قدرت دی تھی اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے سن لیا کہ چونٹیوں کی ملکہ نے کیا بات کی ہے، نمل۔ اس کے بعد سے تذکرہ آیا سورہ نمل میں ہدہد پرندے کا، اور ہدہد نے یہ کہا کہ جب آپ نے دیکھا کہ اوپر نیچے کے ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے، تو آپ نے کہا کہ اگر وہ آیا اور اس نے کوئی مجھے مدلل دلیل نہیں دی کہ وہ کہاں تھا، تو میں اس کو ذبح کر دوں گا، اس کا قیمہ بنا دوں گا۔ اتنے میں دیکھا کہ ہدہد ہے، اس نے 4 باتیں بتائیں۔ میں شہر سبا میں تھا جس سے آپ واقف نہیں تھے، ایک پرندہ ایک نبی کو کہہ رہا ہے جس سے آپ واقف نہیں تھے، وہ پرندہ اس نبی کو کہہ رہا ہے جس کو اللہ نے جنات، چرند پرند، آب و ہوا، ان کا قالین ہوا میں پرواز کرتا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور ایسا ملک عظیم اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، کیا کہنا، اور ہر چیز ان کی نظروں کے سامنے تھی، ہر چیز، جنات ان کے تابع تھے، پرندے ان کے تابع تھے، یہ جتنے اپنا نباتات ان کے تابع تھے، ہر خشک و ترک کو پہ ان کو دسترس دی تھی۔ وہ پرندہ یہ کہہ رہا ہے ہدہد، آپ کو وہ خبر دیتا ہوں جس سے آپ ناواقف تھے، پڑھ لیجیے گا ترجمہ جا کے قرآن میں سورہ نمل میں۔ میں شہر سبا میں تھا، میں نے ملکہ بلقیس کو دیکھا ہے، وہ آتش پرست ہیں، تیسری بات، اور ان کے دربار میں ایک خوبصورت تخت ہے، خوبصورت ترین تخت ہے، تخت ایک روب دبدبے کی ایک مثال ہے، ایک جاؤ حشم کی دلیل ہے۔ تخت، بادشاہ جب تخت پہ بیٹھتا ہے، چاہے نمرود ہو چاہے فرعون ہو، تو اس کو لگتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی بڑا نہیں ہے، میں ہی ہوں، اسی لیے فرعون نے تخت پہ بیٹھ کے کہا میں خدا ہوں، نمرود نے کہا کہ میں خدا ہوں، انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ شداد نے جو جنت بنائی تھی، اس نے دعویٰ کیا کہ میں ہی سب کچھ ہوں اور کوئی کچھ نہیں ہے۔ قارون کو ظلم تھا، حامان کو ظلم تھا، فرعون کو ظلم تھا۔ یہ لوگ جب تخت پہ بیٹھتے تھے، تخت رونق کی دلیل ہے۔ آج بھی کرسی کے اوپر جنگ ہو رہی ہے، جگہ جگہ کرسی کی لڑائیاں لڑی جا رہی ہیں، ہزاروں کرسیاں ایسی کہ ہر کرسی پہ دم نکلے، جو اس پہ بیٹھ کے خود سے اٹھے ایسے کم نکلے۔ آج بھی کرسیوں کی لڑائی لڑی جا رہی ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں، جو لا علاج امراض میں مبتلا ہیں، جن کو آج کا نہیں پتہ ہے، 2 سیکنڈ کا نہیں پتہ ہے، چند لمحات کا نہیں پتہ ہے، وہ آگے کی پلاننگ کر رہے ہیں، جس میں انشاءاللہ لفظ کی کوئی چیز نہیں ہے۔ انشاءاللہ لفظ کا استعمال ختم ہو چکا ہے، الحمدللہ لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم لفظ ختم ہو چکا ہے، سبحان اللہ ختم ہو چکا ہے، برکت اٹھ گئی ہے۔ سب پہ جب
آپ نے یہ کہا ملکہ نے، اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ خط آیا ہے حضرت سلیمان کی طرف سے، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ تو سارے درباریوں نے کہا کہ آپ ملکہ ہیں، آپ جو حکم دیں گی ہم اس کی تابعداری کریں گے۔ تو آپ نے کہا قبل اس کے کہ ملکہ آ جائے، کوئی تخت کا لانے والا ہے جو ہیکل جن نے کہا قبل اس کے کہ آپ پہلو بدلیں یا دربار آپ کا برخاست تو میں لے آؤں گا۔ اتنے میں سے پیچھے سے حاشیے میں آصف بن برقیہ جو آپ کے جانشین تھے، جن کو کتاب الہی کا تھوڑا سا علم اللہ نے دیا تھا، وہ لے آئے پلک جھپکنے سے پہلے۔ حدود کا تذکرہ ہے، چونٹی کا تذکرہ ہے، مگر اکثریت کے ساتھ جو تذکرہ ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے۔ تو سورہ کا نام سورہ سلیمان علیہ السلام کیوں نہیں ہے؟ کلپ بنانے کا یہ مقصد ہے، غور کرنے کی یہ بات ہے کہ جب پورا تذکرہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات سے بھرا ہوا ہے سورہ نمل میں، تو جیسے سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورہ یوسف ہے 12واں سورہ ہے، سورہ ابراہیم ہے 14 نمبر کا سورہ ہے، جیسے کہ سورہ ہود ہے، جیسے اور سورہ جیسے کہ نبیوں کے اوپر سورہ رکھے گئے ہیں، تو اس کو تو سورہ سلیمان علیہ السلام ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس میں اکثریت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے۔ تو بس اسی کے لیے ویڈیو بنائی تھی۔ والفجر جب وہ کہتا ہے تو جس کو وہ خلق کرتا ہے وہ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ والشمس میں 11 قسم کھائی ہے، شمس مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ والمصور ہے، اس نے والعصر کی قسم کھائی ہے، والعصر جو ہے مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ خالق کبھی بھی مخلوق کی اس انداز میں حمد و ثنا نہیں کرے گا جو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی توصیف اور حمد و ثنا بیان کر۔ اس میں سورج میں جب یہ ہے، مجھے ایک دوست نے بتایا کہ سورج میں جو کہ کائنات میں جو کہکشاں ہیں اس میں ارب خرب سورج ہیں، اور ہمارا جو سولر سسٹم ہے، اجرام فلکی ہمارا جو سولر سسٹم ہے، اس کا جو سورج ہے اس میں 15% زیادہ حدت پیدا ہو چکی ہے، اتنی گرمی اس کی بڑھ چکی ہے سورج کی۔ اس میں سورج کے فوائد، نقصانات کچھ بیان نہیں ہوا ہے۔ اس میں تو 11 قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس میں۔ اسی طرح والفجر میں یہ نہیں ہے صبح کا اٹھنا بڑا اچھا ہے، صبح کی چہل قدمی بہترین ہے، صبح صبح یہ کیا کرو، یہ کام کیا کرو۔ اس میں تو سورہ والفجر کہہ کے آگے اللہ بڑھ گیا، اور اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف کہ تو اس سے راضی ہے، وہ تجھ سے راضی ہے۔ تو بات کیا ہے؟ جب اللہ والشمس کہتا ہے تو شمس کی جو تعریفیں اور چہارہ معصومین نے کی ہے، آئمہ نے کی ہے، اور اس کے بارے میں بتایا ہے سب کچھ۔ جو والفجر کی جو تعریف کی گئی ہے کہ فجر میں صبح کا اٹھنا سائنسی لحاظ سے کتنا فائدہ مند ہے، کتنا اچھا ہے صحت کے لیے۔ آپ شبنم والی آپ گھاس کے اوپر چہل قدمی کریں، آپ زور سے سانس لیا کریں، کاربن ڈائی آکسائڈ لیں گے، آپ کے پھیپھڑے زیادہ وسعت پائیں گے، آپ کی صحت جو ہے اور بہترین چہل قدمی صبح کے وقت ہوتی ہے۔ مگر صبح کے فوائد بیان نہیں ہوئے ہیں والفجر میں، سورج کے فوائد والشمس میں بیان نہیں ہوئے ہیں۔ اسی طرح والعصر میں عصر کے فوائد بیان نہیں ہوئے ہیں۔ کیوں؟ سورہ عنکبوت نام کیوں رکھا ہے؟ مکڑی، ایک ہی جملہ ہے عنکبوت کے بارے میں کہ سب سے کچا اور ہلکا گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ مکڑی کے نقصانات اور فوائد تو بیان نہیں ہوئے ہیں اس کے اندر۔ اللہ نہیں چاہتا ہے کہ اللہ کی چھوٹی سے چھوٹی چیز کی بھی تکذیب کی جائے۔ اللہ سورہ الطلاق 65واں سورہ ہے، آیت 2 سے 3 پر آیت ختم ہوتی ہے قدرہ کے اوپر۔ اللہ ناقدروں کو پسند نہیں کرتا ہے، ناشکروں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آج جو قرآن صامت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں الفاظ ہمیں نظر آ رہے ہیں، اگر ہم من و سلوہ کی طرح ہم ناشکری کریں، بنی اسرائیل کی طرح جو نعمت لے لی گئی تھی، ہمیں گاجر اور ککڑی چاہیے، اگر ہم اس قرآن مجید کی ناقدری کریں گے، ایک زمانہ وہ نہ آ جائے خدا نہ خواستہ کہ قرآن ہم کھولیں اور ہمیں الفاظ دکھائی نہ دیں۔ قبل اس کے کہ یہ وقت آئے قرآن مجید کو پڑھ لیں، ترجمے سے بھی پڑھیں، عربی سے بھی پڑھیں،
اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ نہیں چاہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے میری چونٹی کی تکذیب ہو کہ وہ چھوٹی سی چیز ہے۔ قصص الانبیاء میں یہ ہے کہ جب آپ نے چونٹی کو اپنے ہاتھ پہ رکھا تو پوچھا بتا تو افضل ہے یا میں؟ اس نے کہا اس وقت تو میں افضل ہوں۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ آپ کے دست مبارک کے اوپر ہوں۔ اللہ نہیں چاہتا ہے کہ چونٹی کا تذکرہ کر کے اس کو سائڈ۔ اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ مچھر کی مثال تمہارے سامنے بیان کرے۔ مچھر کو حقیر نہ جاننا، چونٹی کو حقیر نہ جاننا۔ اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے جو قسمیں کھائی ہیں چیزوں کی، والشمس کی والقمر کی، اس کو معمولی نہ جاننا، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اور سورہ جمعہ میں کہہ کے میں بات کو تمام کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی عبادت کر رہا ہے۔ اگر سطح شعور نہ ہو تو عبادت نہیں ہو سکتی۔ سورہ رعد 13واں سورہ قرآن مجید میں، اور رات کہتے ہیں بادلوں کی گھن گرج کو، کہ بادلوں کی گھن گرج، رعد اور ملائکہ مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ بادلوں کی گھن گرج، بادلوں کی گھن گرج اور ملائکہ مجھے سجدہ کرتے ہیں، آیت ہے سورہ رعد میں۔ تو ایسا نہ ہو، اللہ نہ شکری کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، نہ قدروں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے جس کو قدر کے قابل بنایا اس کو کہا والشمس والعصر والفجر واللیل، سورہ بلد، اتنی قسمیں اللہ نے کھائی ہے، والقمر، اس لیے کہ اللہ ان کو عزت دے رہا ہے۔ سورہ نمل اللہ چونٹی کو عزت دے رہا ہے، سورہ عنکبوت مکڑی کو عزت دے رہا ہے۔ اللہ جب یہ کہتا ہے کہ تم میری بنائی ہوئی کسی چیز کو حقیر نہ سمجھو، تو جس کو بنا کے میں نے احسن تقویم کہا ہے، جس میں میں نے خیر بھی رکھا ہے، شر بھی رکھا ہے، جس میں تقوی بھی رکھا ہے، اور جس میں اس کو فجور بھی رکھا ہے، چاہو تو اما شاکر ہو اما کفورا، چاہو تو میرا شکر ادا کرو، چاہے تو کفران نعمت کرو۔ میں نے تم پہ چھوڑ دیا ہے، تم کو بنانے کے بعد کا احسن تقویم پہ خلق کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین فہذا بلدی الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ میں نے بہترین خلقت سے نوک پلک سے سنوارا تھا، تم نے اپنی حرکتوں سے قعر مذلت میں اپنے آپ کو گرا دیا۔ بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی؟ بڑی طویل ہو گئی ہے۔ کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹس کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ یہ عنوان آپ کو کیسا لگا تھا، اور اپنی قیمتی رائے سے مجھے ضرور مطلع کیجیے گا۔ میں بہت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اور چہاردہ معصومین کی مدد سے یہ ویڈیو آپ کے لیے شیئر کرتا ہوں، بناتا ہوں۔ اگر آپ کو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں مجھے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔